اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جھوٹ بولنے پہ ہمارا تیسرا نمبر۔ آج کل کورٹ میں آوازیں آ رہی ہیں صادق اور امین صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ چیز میرے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی، یا میرے لیے کافی تکلیف دہ ہے کہ بھی حال ہی میں ایک لیکچر سننے کو ملا جس میں پاکستان جو ہے لائر انڈیکس میں، یعنی جھوٹ بولنے والوں کے انڈیکس میں دنیا کے ٹاپ 3 کنٹریز میں شامل ہے۔ پہلے نمبر پہ شاید نائجیریا تھا اور دوسرے نمبر پہ ایجپٹ تھا، اور میری معلومات کے مطابق دونوں مسلم کنٹریز ہیں اور پاکستان بھی مسلم کنٹریز ہے۔ جس کمیونٹی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے، یعنی یہاں تک انہوں نے 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ 40 ایئرس تک انہوں نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری۔ جب 40 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو وہ پہاڑ کے اوپر لے کے گئے اور فرمانے لگے کہ اگر میں یہ بولوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے دشمنوں کی فوج آ رہی ہے تو آپ مان لیں گے؟ تو ایک مکے کا رہواسی جو ہے یہ بات سن کے واپس جانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں تو تلوار لینے جا رہا ہوں کہ دشمن اگر حملہ کرتے تو کم سے کم ہمارے پاس اپنے دفاع میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک بندے کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ لوگ، یعنی اس کی اتنی کریڈیبلٹی تھی کہ اگر وہ کوئی بات کرتے تھے تو لوگ جو ہے نا اس کی بات کو بالکل، یعنی ان کی لائف میں کبھی جھوٹ تھا ہی نہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ یقین کرتے تھے۔ وہ اتنا سچا اور ایماندار انسان تھا، اور اس کا امتی جھوٹ بولنے والوں کی پوزیشن بھی تیسرے نمبر پہ، بلکہ پہلے دوسرے نمبر پہ بھی ہم ہی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس وقت ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اکنامک کنڈیشن خراب ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو اخلاقی طور پہ گر گئے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا الارمنگ ایشو ہے، یا ہمارے لیے سب سے بڑی جو تھریٹنگ سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، اور اس چیز کو ہمیں روکنا ہے، اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ تو آج سے آئیں طے کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں جو ہے نا سچ بولنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، منافقت نہیں کرنی۔ دیکھیں بیسٹ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو کچھ بھی بولتے رہیں، اخلاقی طور پہ وہ ہم سے بہت آگے ہے۔ وہاں پہ جھوٹ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو سمجھو کہ ان کے لیے وہ ناقابل برداشت چیز ہے، اور ہم تو خوشی خوشی فخریہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، ان کے اخلاقیات کی، ان کی سچائی کی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے اوپر تو لازم ہے، اگر اس سنت کے اوپر ہم عمل کریں تو ہمیں تو سمجھو کہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو اخلاقی طور پہ ہمارے معاشرے میں بہتری ہوگی، دوسرا سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو مسلمانوں اور پاکستان والوں یا دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ سچ بولیں، ایمانداری سے کام کریں، اور اسپیشلی پاکستان، ہمیں جو ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جب ہماری تربیت صحیح ہوگی تو پھر ہم سیاستدان ہم سے ہی نکلا ہے، ہمارا سیاستدان بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا۔
हमारा हर बंदा ईमानदारी से काम करेगा तो हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अपने बच्चों की तरबियत का फ़िक्र करें, उनको ट्रेन करें, उनको अच्छे अक़दार सिखाएं, उनकी बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द बने। थैंक यू वेरी मच।